اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ملک بابر صاحب، ملک جواد، ملک حسنین صاحب اس خوبصورت محفل کو سجانے پہ اللہ رب العزت اور آپ کے بچے بھتیجے عبداللہ ہیں، عبد الرحمن ہیں، ابو بکر ہیں، اللہ رب العزت سب کی زندگیوں میں برکتیں نازل عطا فرمائے، اور اس بابرکت محفل کے صدقے اللہ رب العزت جو ہم بارگاہ رسالت میں ہدیہ پیش کر رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ کے والدین کی قبروں کو بقعہ نور بنائے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنائے، رسول اللہ کی شفاعت نصیب عطا فرمائے، لواء الحمد جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے اللہ رب العزت اس پاک محفل کے صدقے آپ کی والدہ کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں میں اٹھائے اور آپ کے والد کو رسول اللہ کے غلاموں میں اٹھائے۔ سامعین عزیز، شام آج کی اس محفل پاک جس کی صدارت پیر میاں شاہ رحمان صاحب آپ فرما رہے ہیں، پیر میاں حسن الرحمان صاحب تشریف رکھتے ہیں، جناب قاری محمد زبیر چشتی صاحب امام جامع مسجد الفسانی آپ تشریف رکھتے ہیں، اور خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا سجاد حیدری زائی صاحب آپ کا خطاب ہونا ہے، جناب نوید صاحب اور قاری عدیل صاحب دو حاضری ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد خطیب اہل سنت کا خطاب۔ میں ایک بات آپ سے کرتا چلوں، مکہ سے مدینہ جو راستہ جا رہا ہے یہ وہی ٹریک ہے جو ہجرت والا راستہ تھا، یعنی جس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پہ ہجرت کی، صحابہ نے ہجرت کی، اسی راستے پہ سڑک بنائی گئی، اور جب بندہ اس راستے سے گزرتا ہے اگر دین کی معلومات ہو تو ہجرت کے سارے واقعات یاد آتے ہیں۔ خلیفہ بلا فصل جناب ابو بکر صدیق رسول اللہ کے ساتھ ہیں، اور ہجرت کا راستہ، توجہ میری طرف، ہجرت کا راستہ، میرے مصطفیٰ کریم ہجرت کر رہے مدینہ، راستے میں بھوک لگی، کیا لگی؟ توجہ ادھر، راستے میں بھوک لگی، میرے مصطفیٰ کریم نے ایک جھونپڑی دیکھی، کہا ابو بکر اس جھونپڑی پہ ذرا جانا، اندر سے پوچھنا کھانے کو کچھ ہے، پینے کو کچھ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے یار جناب ابو بکر صدیق جب گئے اس جھونپڑی پہ، ایک بڑھیا لیڈی، نام جس کا ام معبد ہے، نام جس کا ام معبد ہے، اس کا ایک خاوند ہے وہ بھی بوڑھا ہے، اولاد اللہ نے عطا نہیں کی، خاوند گھر پہ نہیں ہے، بڑھیا نے کہا خاوند گھر پہ نہیں ہے، بکریوں کا ریوڑ ہے جن سے دودھ دوتے ہیں، اسے بیچتے ہیں، اسے پیتے ہیں، اسی سے گزر بسر ہوتا ہے، گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، جو دودھ تھا وہ بیچ دیا۔ ہاں ایک بکری کا بچہ ہے، جب بکری ہے جو لاغر ہے، جو بیمار ہے، چل بھی نہیں سکتی، اس کے تھنوں میں دودھ بھی نہیں ہے، تو میں آپ کو کیا پیش کروں؟ ابو بکر صدیق آئے، رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ گھر میں کچھ نہیں، خاوند چلا گیا بکریوں کا ریوڑ لے کے بکریاں چرانے کے لیے، گھر میں ایک بکری ہے، لاغر ہے، تھنوں میں دودھ نہیں ہے، اس کے کانٹوں میں سانس نہیں ہے، اب اس کے تھنوں میں دودھ نہیں، وہ دے گی کیا؟ حضور نے کہا ابو بکر جہاں کچھ نہیں ہوتا وہیں سے نکالنا ہمارا کام ہے، برتن لا کے دو۔ جب برتن لیا گیا میرے مصطفیٰ کریم اس بکری کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، میرے رب نے تھنوں میں دودھ بھر دیا، اب وہ لاغر بکری اپنے قدموں کو پھیلاتی ہے، وہ جن تھنوں میں دودھ نہیں تھا میرے مصطفیٰ کریم نے تھنوں سے دودھ دھویا، برتن بھر گیا، وہ برتن پیچھے رکھا، کہا ایک اور برتن لاؤ، دوسرا برتن بھی لایا، تیسرا برتن بھی لایا، چوتھا برتن بھی لایا، پورے گھر میں جتنے برتن تھے ساری بکریوں کے ریوڑ کا دودھ جتنے برتنوں میں دھویا جاتا تھا ان برتنوں کے اندر ایک لاکھ بکری کے تھنوں کے دودھ کو دھو کے میرے مصطفیٰ کریم نے رکھ دیا۔ اب جب شام کا وقت ہوا خامد کر لوٹا، برتن مانگے کہ ریوڑ کے تھنوں سے دودھ دھونا ہے، کہا اے بیوی مجھے برتن تو ذرا لا کے دو، کہا برتن تو کوئی خالی بچا نہیں ہے، برتن تو کوئی خالی بچا نہیں ہے، کہا کیوں نہیں بچا؟ دودھ تو بیچ دیا تھا، برتن خالی تھے گھر میں، کدھر سے بھر گئے؟ کہا ایک کمری والا آیا تھا، مکھ بد گہا کا تھا، واللیل کی زلفیں تھی، علم نشرح کا سینہ تھا، اللہ کی عزت کی قسم چہرے پہ نظر باندھی، جب تک یہاں رکا ایک لمحہ بھی میں نے اپنی نظروں کو اس کے چہرے سے اوجھل نہیں کیا، اس کی نظروں سے اوجھل نہیں کیا، بکری کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، برتن میں دیتی گئی وہ برتا گیا، برتن میں دیتی گئی وہ برتا گیا۔ یا رسول اللہ، اللہ کی عزت کی قسم اس نبی کا میلاد کر رہے ہیں،
جو جہاں سے گزرا برکتیں ہی برکتیں، جو جہاں سے گزرا بہاریں ہی بہاریں۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں دل عقیدت کے سجدوں کو بیتاب ہے، دل عقیدت کے سجدوں کو بیتاب ہے۔ یا نبی آپ کا نقش پا چاہیے، آپ کا نقش پا چاہیے، میری آنکھوں کو حسرت ہے دیدار کی، آپ کا جلوے حق نما چاہیے۔ مجھ سے پوچھا یہ محشر میں خدا نے اگر کہ بتا گناہگار کیا چاہیے، تو عرض کر دوں گا مولا تیری عطا کی قسم مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے۔ تو عرض کر دوں گا مولا تیری عطا کی قسم مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے۔ ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، بڑھ گئے امتی اور کیا چاہیے، بعد مرنے کے تیری قبر میں ریاض آ گئے خود مصطفیٰ اور کیا چاہیے، بعد مرنے کے تیری قبر میں ریاض آ گئے خود مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ انہی محبتوں میں دعوت نہ دوں گا۔